أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہم نے پچھلی نشست میں بلکہ حج کے مسائل جب شروع کیے تھے تو حج کی 3 اقسام بیان کی تھی۔ ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے اور ایک حج افراد ہے۔ ابھی تک جتنے مسائل بیان ہوئے وہ حج تمتع کے تھے کہ حاجی پہلے اپنے میقات سے عمرہ کا احرام باندھے اور جا کر عمرہ کر لے، اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حج کے یعنی عمرہ کے احرام سے فارغ ہو جائے اور مکہ مکرمہ میں عام حالت میں مکہ میں رہے، لباس پہنے، خوشبو لگائے، کوئی پابندی نہیں، اور پھر 8 ذوالحج کو حج کا احرام نئے سرے سے باندھے اور پھر حج کے لیے مینا چلا جائے اور پھر باقی کے اعمال ایسے ہی کرے جیسے بیان کرتی ہے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں کہ یہ شخص 2 کام جنہیں استفادہ کرتا ہے، درمیان میں فائدہ اٹھا لیتا ہے، احرام کی پابندیوں سے خالی ہو جانے کا، اور لباس وغیرہ پہن سکتا ہے، یعنی سلا ہوا لباس پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا۔ حج کی دوسری قسم حج قران ہے، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، اور یہ افضل ہے باقی حج کی دوسری اقسام سے، اس لیے اس میں مشقت زیادہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو جس قدر مشقت کا دین کا حکم ادا کرتے ہوئے جو جس قدر مشقت اٹھائے گا اس کو اللہ اتنا ہی اجر دیں گے۔ لہذا امام ابو بخاری رحمہ اللہ نے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بواد العقیق يقول اتانی اللیلة آت من ربی فقال صل في هذا الوادي المبارك فقل عمرة في حجة۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ سے 4 میل دور وادی عقیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آج رات میرے رب کی جانب سے میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پیارے نبی جی، آپ اس مبارک وادی میں 2 رکعت نماز پڑھیے اور احرام باندھنے کے لیے یہ جملہ کہیے کہ عمرہ سمیت حج، یعنی کہ میں عمرہ اور پھر ساتھ ہی حج کی نیت اکٹھی کرتا ہوں، حج قران یعنی ملانا، حج اور عمرہ کی نیت ملانا۔ اور اسی بات کو امام احمد بن حنبل نے سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ قرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قران کیا تھا۔ لہذا افضلیت میں یہی ترتیب ہے کہ افضل ترین حج قران ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، اور پھر حج تمتع ہے، اور پھر حج افراد ہے۔ بہرحال پہلے ہم نے مسائل حج تمتع بیان کیے، اب حج قران کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ بس اس میں یہی فرق ہے کہ یہ شخص جب نیت کرے گا تو یہ عمرہ کو اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کرے گا، اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر رہا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اب عمرہ کے آتے ہی مکہ مکرمہ میں پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کی سعی کرنے کے بعد جیسے حج تمتع میں تو آپ نے بال کٹوا دیے تھے، تمتع کرنے والے نے یہ بال وغیرہ نہیں کٹوائے گا اور احرام کی پابندیوں سے نہیں نکلے گا۔ اب جب عمرہ کی صحیح کر لی تو اس کے بعد اس نے ایک اور کام کرنا جو اس کے لیے سنت ہے،
جتنی جلدی ہو سکے تو ایک اور طواف کرے گا جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور طواف قدوم کا طریقہ وہی ہے جو عمرہ کے طواف میں ہم بیان کر چکے۔ اس طواف میں بھی استباع کرنا ہے اور رمل بھی کرے، اور اس کے بعد حج کی سعی کر لے، یہ حج کی سعی ہوگی، اور حج قران کرنے والے کے لیے یہی افضل ہے۔ لیکن اس کے لیے اتنی بھی گنجائش ہے کہ اگر ابھی حج کی سعی نہ کرے تو پھر طواف زیارت کے بعد کر لے، لیکن اگر ایسا کرنا ہو تو پھر طواف قدوم کرتے ہوئے نہ نہ استباع کرے اور نہ رمل کرے، پھر عام نفلی طواف کی طرح طواف قدوم کرے۔ اگرچہ وہ طواف احرام میں ہوگا، لیکن کیونکہ اس نے عمرہ کی نیت کی ہوئی ہے اور حج کی نیت کی ہوئی ہے اکٹھے، تو اب عمرہ کرنے کے بعد یہ طواف قدوم کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حج تمتع کرنے والے پر جیسے قربانی عید الاضحیٰ کے علاوہ جو دوسری قربانی جو دم شکر ہے اس پر ہے، اسی طرح حج قران کرنے والے پر بھی دم شکر واجب ہے، اس کو بھی حج کی قربانی کرنا ہوگی۔ اچھا، جو عمل اجر کے اعتبار سے زیادہ ہے اس میں مشقت زیادہ ہے، اسی طریقے سے اگر اس میں غلطی ہو گئی تو غلطی بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حج قران کر رہا اور قران کے دوران احرام باندھا ہے حج اور عمرہ کا، اور اس سے کوئی حرم احرام کے منافی کام ہو گیا تو اس پر دگنی سزا ہوگی، ایک احرام عمرہ کی منافی کام کرنے کی اور دوسرا حج کے احرام کے منافی کام کرنے کی۔ مثلا سر ڈھانپ لیا یا چہرے کو کپڑا ڈھانپ لیا تو اور جس پر سزا ہے تو دگنی سزا ہوگی، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور حج افراد بھی سمجھ لیجئے ساتھ ہی کہ حج افراد اور حج میں فرق یہ ہے کہ یہ شخص اس ایک سفر میں صرف حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، لہذا تمتع اور قران کرنے والے کے برعکس حج افراد والا عمرہ نہیں کرتا۔ نمبر 2، حج افراد کرنے والا جب مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے تو اس کے لیے بھی طواف قدوم کرنا سنت ہے، جیسے میں نے حج تمتع قران کے مسائل میں بیان کیا۔ اور اگر اس نے بھی طواف قدوم ہی کے ساتھ حج کی سعی کرنی ہے تو پھر طواف قدوم میں استوا بھی کرے گا اور عمل بھی کرے گا۔ اور اگر ابھی اس نے حج کی سعی نہیں کرنی اور وہ اس کا ارادہ 10 تاریخ کے بعد ہی ہے طواف زیارت کے بعد، تو اس طواف کو بھی نفلی طواف کی طرح کر لے گا اور یہ طواف قدوم ہوگا۔ حج افراد کرنے والے کو حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کرنا افضل ہے، اس کے لیے بھی افضل یہی ہے، حج تمتع والے کے لیے بھی افضل یہی ہے، سوائے حج قران والے کے لیے کہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ حج قران والا جب طواف قدوم کرے تو اس کے بعد حج کی سعی بھی کر لے۔ تو یہ حج کے اور حج افراد والے پر دم شکر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس مبارک سفر میں اس نے ایک ہی سعادت حاصل کی، صرف حج کیا۔ یہ جو دم شکر ہے یہ اس شخص پر شریعت کی طرف سے لازم ہے جسے اللہ ایک ہی مبارک سفر میں حج کی توفیق بھی عنایت فرمائے اور عمرہ کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ جو حضرات آج تک جا چکے اللہ جانے کو قبول فرمائے، جو قیامت تک جائیں گے اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کو سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی رسولہ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔